السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، امام عالی مقام کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اپنا دروازہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یوم عاشوراء ہے اور آپ کو بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ جہاں پوری دنیا میں محرم الحرام کے نام پر ڈھول تاشے ہوتے ہیں، نگاڑے بجتے ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، وہیں آپ لوگ یہاں جمع ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ بیان شروع کرنے سے پہلے چند جملے بطور تمہید میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے مسلمانوں کے بہت سارے گاؤں ہیں، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو خرافات کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اللہ رحمت فرمائے ہمارے بزرگوں کی قبروں پر جو خود تو دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایسا طریقہ چھوڑا ہے کہ انہوں نے کبھی ڈھول تاشے، ڈی جے باجے، گانے باجے اور خرافات کو قوم کے اندر پنپنے نہیں دیا۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ اور موجودہ دور میں جو حضرات سرپرست بن کر، قوم کے ذمہ دار بن کر، سرپرست بن کر، رہنما بن کر، چاہے وہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، کسی تنظیم سے، تحریک سے، کمیٹی سے، جماعت سے جڑ کر کے قوم میں خرافات مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور روک تھام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اجر خیر عطا فرمائے اور سب کے حوصلے بلند فرمائے۔ یہی اصل میں حسینیت ہے۔ باقی جو کچھ دنیا کے اندر ہم خرافات دیکھ رہے ہیں وہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت ہے۔ کربلا کسی قبرگاہ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جو ہمیں اچھے اچھے سبق دیتی ہے۔ میدان کربلا میں میرے امام نے جو کردار پیش کیا، آج میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میرے بیان کا مقصد صرف رونا رلانا نہیں ہے، میرے بیان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی قصے کہانی بیان کروں، بلکہ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارا یہ جو دین ہے، ہمارا جو یہ مذہب اسلام ہے، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ اس مذہب کو بقا عطا فرمائے، اس مذہب کو سرخ روئی عطا فرمائے، اس مذہب کو خیر خواہی عطا فرمائے، اور اس مذہب کو اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شرر سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ عاشورہ کی شب پوری رات میرے امام نے اللہ کی عبادت فرمائی، قرآن کی تلاوت فرمائی، اور صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی اذان کے لیے آپ نے حضرت سیدنا قاسم ابن حسن، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کو فرمایا کہ بھتیجے حسن تم فجر کی اذان دو اور اذان کے ساتھ میں ہم نماز پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا قاسم نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد میں جماعت قائم ہوئی، جماعت سے نماز پڑھی آپ نے میدان کربلا میں، تمام حسینی قافلہ والوں نے سب نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، جب صبح کا اجالا پھیلا، جب صبح کی روشنی آئی، تو یہ روشنی اہل بیت کے خیمے میں اجالا نہیں اندھیرا لے کر کے آئی۔ یہ روشنی کربلا کے لیے خوشیاں نہیں غم لے کر کے آئی۔ یہ روشنی فرحت نہیں بلکہ اہل بیت کے لیے مصیبتیں اور آلام اور تکلیفیں لے کر کے آئی۔ اہل بیت نبوت جنہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی یزیدیوں سے تاکہ ایک رات دل کھول کر اللہ کی عبادت کر لیں، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پارسا خاتون نے ایک نہایت ہی پاکیزہ خاتون نے رات کے وقت خواب دیکھا، شب عاشور میں خواب دیکھا، عاشورہ کی رات میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک چٹیل میدان ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور اندھیری رات کے اندر
ایک نسوانی ہیولا نظر آتا ہے، ایک عورت کا سایہ نظر آتا ہے کہ کوئی عورت ہے جو میدان سے کنکر چن رہی ہے، کوئی عورت ہے جو میدان سے کنکر چن رہی ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ اے خاتون آپ کون ہو؟ اس چٹیل میدان میں کیا کر رہے ہو؟ کنکر کیوں چن رہے ہو؟ تو اس خاتون نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ میدان کربلا ہے، کل میرا حسین گرے گا، حسین کا لاشا گرے گا، حسین کا جسم گرے گا، کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے کنکر کہیں میرے حسین کے جسم پہ چبھ نہ جائے، اس لیے کنکر چن رہی ہوں تاکہ میرے حسین کو تکلیف نہ ہو۔ رات کا خواب ہے، آج جو یزیدیوں کے حامی بن کر کے کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک طرف ایک شہزادہ تھا، دوسری طرف دوسرا شہزادہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ حسین میدان کربلا میں اپنی حکومت، سلطنت، خلافت کے لیے نہیں، نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تھے، اور حفاظت کے لیے جو جاتا ہے وہ خاندان ساتھ لے کے جاتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، ادھر سے حربلا نے تیر چلایا، آواز لگائی گواہ رہنا، اے یزیدیو تم بھی گواہ رہنا، اے حسینیو تم بھی گواہ رہنا۔ کربلا کی جب تاریخ لکھی جائے گی، کربلا کا جب اتہاس لکھا جائے گا، کربلا کی جب ہسٹری لکھی جائے گی، تو یہ بات لکھنا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے حسین کے خلاف پہلا تیر چلایا۔ جب پہلا تیر چلا امام کے خیمے کی طرف، پہلا تیر آیا میرے امام کے خیمے کی طرف، تو اس وقت حضرت حر بن یزید تمیمی، جنہوں نے میرے امام کا راستہ روکا تھا، 1000 کا لشکر لے کر کے وادی طف میں آئے تھے، انہوں نے امام کو کربلا میں اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے عمر بن سعد سے کہا، اے عمر بن سعد، حرملا نے تیر چلا دیا، کیا تم واقعی جنگ کرو گے اور آل رسول سے جنگ کرو گے؟ تو عمر بن سعد نے کہا، ہاں جنگ کروں گا، ضرور جنگ کروں گا، تیر چلیں گے، نیزے اٹھیں گے، تلواریں چلیں گی، سر اڑائے جائیں گے، جسم اچھالے جائیں گے، زخم لگائے جائیں گے، اور میں یہ سارے کام کروں گا جب تک حسین کا گھر کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، میں اس وقت تک حسین سے جنگ کروں گا۔ یا تو حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا پھر حسین جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حر بن یزید تمیمی، دل کے اندر اہل بیت کی محبت، لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید مصالحت کی راہ نکل جائے، شاید صلح ہو جائے، شاید جنگ نہ ہو، لیکن جنگ ہونی تھی۔ تو حضرت حر بن یزید تمیمی نے کہا، جب ایسا معاملہ ہے تو میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا؟ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسینی قافلے اور یزیدی قافلے کے بیچ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف حسین کا خیمہ ہے، ایک طرف یزیدیوں کا لشکر ہے، ایک طرف جنت کے پھول کھل رہے ہیں، ایک طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک طرف سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایک طرف بدبودار ذہن نظر آ رہے ہیں، اور یزید کے خیمے اور حسین کے خیمے کے بیچ میں حر بن یزید تمیمی اپنا گھوڑا لیے کھڑے ہیں۔ اسی کشمکش میں ہیں کہ ادھر جاتے ہیں تو دنیا ملے گی، ادھر جاتے ہیں تو حکومت ملے گی، ادھر جاتے ہیں تو تخت سلطنت ملے گا، لیکن اگر ادھر جاتا ہوں دنیا ملے نہ ملے، زندگی ملے نہ ملے، لیکن اللہ کے رسول کے نواسط کے صدقے میں میرا مولا مجھے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ کر حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام کے قدموں میں حاضر ہو گئے، امام کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اور گھوڑے سے اتر کر کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، امام عالی مقام مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان یزیدیوں کے، ان ظالموں کے، ان شریروں کے ارادے اتنے ناپاک ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی مصالحت کی راہ نکل آئے گی، میں تو سوچ رہا تھا کوئی صلح کی راہ نکل جائے گی، لیکن یہ جنگ پر آمادہ ہیں، یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا سرکار مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اہل بیت کے خلاف جنگ کروں، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اب میں آپ کے ساتھ رہ کر کے یزیدیوں سے جنگ کروں گا، چاہے میرا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے
جائے لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا اللہ تیری خطاؤں کو معاف کرے، اللہ تیری غلطیوں کو معاف کرے۔ حر بن یزید گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو میرے امام نے فرمایا حر اب گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی میدان میں بھیجا جائے گا۔ حر بن یزید تمیمی عرض کرتے ہیں اے امام عالی مقام، اب تو گھوڑے سے اسی وقت اتروں گا جب کوئی تلوار کا زخم لگے گا، میری جان جائے گی، جان کے ساتھ ساتھ میں گھوڑے سے نیچے اتر آؤں گا، اس سے پہلے میں گھوڑے سے نیچے اترنے نہیں والا ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا جیسی تیری مرضی۔ امام حسین کے لشکر میں حضرت حر بن یزید تمیمی امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اور حضرت حر بن یزید تمیمی کے تعلق سے کہ سر اپنا کٹایا پر پرواہ نہ کی باطل کی، شاباش تجھے اے حر کیا کام کیا تو نے، شاباش تجھے اے حر کیا کام کیا تو نے کہ باطل کی پرواہ نہیں کی، حسین کے نام پہ سر کٹا دیا، باطل کی پرواہ نہیں کی، تو نے بہت بڑا بہترین کارنامہ انجام دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے جاہ و جلال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی آخرت کی پرواہ کیا کرتے ہیں۔ حر بن یزید تمیمی شامل ہو گئے۔ اب جب تیر چلا تو نقارہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام عالی مقام امام حسین نے ایک دفعہ پھر سب کو جمع کر دیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا جو جانا چاہتا ہے اب بھی جا سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اب بھی چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کے حامیوں نے، آپ کے جانثاروں نے، آپ کے معتقدین و محبین نے کہا حضور اب جانے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، کون ہوشیار آدمی جنت کو چھوڑ کر کے جہنم میں جائے گا؟ کون ہوشیار آدمی، کون عقل مند ایسا ہے جو جنت کو چھوڑ کر جہنم کی راہ اختیار کرے گا؟ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مرتبہ شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، دنیا ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو مرتبہ شہادت چاہیے، اس لیے ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ امام نے فرمایا میری جان کے پیاسے ہیں، میں پہلے جاؤں گا۔ آپ کے محبین کہنے لگے حضور جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کے خاندان کے کسی بھی بچے کے اوپر ایک تیر تک نہیں چلے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن وہب کلبی ایک نوجوان ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، امام عالی مقام سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا تعلق نہ تو مدینے سے رہا ہے نہ خاندان نبوت سے رہا ہے، لیکن دل میں اہل بیت سے محبت ہے۔ جس گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہے اس کی ماں محب اہل بیت تھی۔ 3 دن ہوئے اس کی شادی ہوئی تھی، 3 راتیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی۔ آج کی رات شب عاشور کو اسے پتہ چلا کہ نبی کے نواسے کے اوپر اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، تو اس کی ماں نے کہا بیٹے ایک کام کرو، ذرا میری بات کو غور سے سننا، تیری شادی کو 3 دن ہوئے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ زندگی کی اور بہاریں دیکھنی باقی ہیں، تیری بیوی کے ہاتھ کی مہندی بھی ابھی سرخ مہندی بھی ابھی نہیں اتری ہے، اس کے ہونٹوں کی لالی بھی نہیں اتری ہے، اس کے دلہن کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے ہیں، اس کے زیور بھی ابھی سجے دجے ہیں، لیکن بیٹے نبی اور آل نبی کے خاندان کے اوپر ایسا وقت آیا ہے کہ یہ وقت عیش و عشرت کا نہیں ہے، یہ وقت عیاشی کا نہیں ہے، یہ وقت زندگی کے مزے لینے کا نہیں ہے، حسین کے اوپر برا وقت آیا ہے، حسین کے اوپر ظلم کے بادل چھائے ہیں، میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ میرے پاس تو ہی تو ایک زندگی کا خزانہ ہے، تو ہی تو ایک زندگی کا انمول ہیرا ہے، اہل بیت کو دینے کے لیے میرے پاس اور کوئی تحفہ نہیں ہے، تو اکیلا تحفہ ہے، بیٹا میں تیری مرضی جاننا چاہتی ہوں تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت وہب بن عبداللہ بن وہب کلبی فرماتے ہیں کہ امی جان یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اہل بیت کے لیے لڑوں، شہید کیا جاؤں، نبی کونین کے ہاتھوں مجھے حوض کوثر کا جام ملے اور حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جاؤں، میرے لیے شہادت کی بات ہے، میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن میری والدہ محترمہ میں نے 3 دن ہوئے شادی کی ہے، کسی کی بچی کو شادی کر کے لے کر کے آیا ہوں، اس کے جذبات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، اس کی محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میرے لیے وقف کر کے آئی ہے، یہ سوچ کر کے آئی ہے کہ میرے ساتھ میں زندگی کے بہاریں دیکھے گی، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہیں، ذرا 2 باتیں اس سے کر لوں، تھوڑی سی اجازت اس سے لے لوں، اس کا بھی دل بہلا لوں۔ اب وہ خاتون جس سے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شادی ہوئی تھی وہ بھی محب اہل بیت تھی، جا کر کے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی سے اجازت لیتے ہیں، میری شریک حیات 3 دن ہوئے ہماری شادی ہوئی،
لیکن اہل بیت کے خاندان پہ برا وقت آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اہل بیت پہ شہید ہو جاؤں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ اجازت دیں مجھے تاکہ میدان جنگ میں جاؤں۔ آپ کہیں گی تو آپ کو طلاق دے دوں گا تاکہ آپ آسانی سے دوسرا نکاح بھی کر سکیں۔ آپ چاہیں تو میری بیوہ کہلا کر کے پوری زندگی اسی طرح گزار سکتی ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن مجھے جانا ہے، مجھے پلٹنا ہے، مجھے اہل بیت کی خدمت کرنی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب بیوی بھی بڑی نیک بخت تھی، اس نے کہا میرے شوہر نامدار، میرے 2 شرائط ہیں، میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں تم قبول کرو تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، جب آپ میدان جنگ میں جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور یہاں جس طرح ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، کل بروز قیامت جب شہادت کے صدقے میں اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کریں اور آپ کو جنت میں بھیجیں تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے بغیر آپ جنت میں نہیں جائیں گے، میرے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ میری پہلی شرط ہے۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میدان میں آپ جا تو رہے ہیں لیکن پیٹھ دکھا کے واپس نہ آئیں، تلوار چلنی ہے تو آپ کی گردن پہ چلے، سینے پہ چلے، پیٹھ پہ زخم نہ کھانا، تاکہ ناز کے ساتھ میں دنیا سے کہہ سکوں کہ میں اس غازی کی بیوی ہوں جس نے حسین ابن علی کے خاطر اپنے سینے کے اوپر تیر کھایا ہے۔ یہ میری 2 شرطیں ہیں، مجھے ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ کہا بیوی وہاں عورتوں کا کوئی کام نہیں، کہا اگر مجھے ساتھ نہیں لے جاتے تو آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بیوی کی ضد پر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سب سے پہلے میدان کربلا میں جانے والے شخص سوار کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے۔ سب سے پہلے میدان کربلا میں جس نے اپنا گھوڑا دوڑایا وہ وہب بن عبداللہ کلبی۔ جب اپنا گھوڑا لے کر کے پہنچے میدان کربلا میں، کتنوں کو قتل کیا، جہنم رسید کیا، لیکن جب زخموں سے چور ہو گئے تو بیوی خیمے سے نکل آئی اور خیمے کے پلر کو تھام کر کے زور سے آواز لگانے لگی، میرے شوہر نامدار آگے بڑھو، یزیدیوں کو قتل کرو، آگے بڑھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے امام فرماتے بیوی تو ہم اندر چلی جاؤ، لیکن وہ دیوانہ وار آگے آتی، آگے بڑھتی، یہاں تک کہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہو گئے۔ میرے امام علی مقام نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، ان کے لاشیں کو اٹھا کر کے لائے۔ جب لاشیں کو لے کر کے آئے تو بیوی دوڑتی ہوئی اندر سے روتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور اپنے شوہر کی پیشانی کو چومنے لگی۔ جب چومنے لگی تو اتنی دیر تک چوما کہ کافی دیر ہو گئی۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر تک کوئی کسی پیشانی کیسے چوم سکتا ہے، اتنی دیر تک پیشانی سے اپنے ہونٹ کیسے لگا سکتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے خواتین سے کہا کہ اس خاتون کو شہید کی لاش سے ایک طرف کرو۔ جب خواتین نے اس کے چہرے کو ہٹانے کی کوشش کی تو پتہ چلا جس طرح شوہر جنت کا راہی بن چکا، اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کے سر کے اوپر پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ کر کے جنت کی مسافر بن چکی، اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دی اور امام پاک کے نام پر میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر۔ کیسے جذباتی لوگ تھے، کیسے جذباتی لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں ایسی رکھی۔ آج ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت شربت تک محدود ہے، ہماری محبت کھچڑے تک محدود ہے۔ یہ چیزیں اچھی ہیں لیکن نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشم شبیری، اس لیے کہ یہ وقت صرف دعا کا وقت نہیں ہے، دوا کا وقت ہے۔ کربلا تمہیں پکار کر کے کہتی ہے تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں، تم سے بڑھ کر کے تمہارے نبی کی شریعت ہے، تم سے بڑھ کر تمہارے نبی کا دین ہے، تم سے بڑھ کر حسین نے جو شریعت بچائی اس شریعت کی اہمیت ہے۔ لہٰذا بات اگر شریعت کے اوپر آ جائے اپنی جان کی پرواہ مت کرو، اپنے آل و اولاد کی پرواہ مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ امام حسین کا میدان کربلا کا واقعہ، داستان کربلا ہمیں بہادری سکھاتی ہے، ہمت سکھاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ کربلا قبرگاہ نہیں، کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا قبرگاہ نہیں، کربلا درسگاہ ہے، سبق دینے والی جگہ ہے جہاں سبق پڑھایا جاتا ہے۔ سبق پڑھ، پھر طہارت کا، صداقت کا، امامت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، امامت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے، انہوں نے امام حسین سے اجازت طلب کی اور وہ بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر حضرت زہیر بن قین بجلی تشریف لائے، انہوں نے امام سے اجازت لی، ایک ایک کر کے وہ محبان اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے۔ جب تک محبان اہل بیت زندہ تھے تب تک اہل بیت کے ایک بھی شہزادے کو کربلا میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ایک بھی شہزادے کو۔ جب محبان اہل بیت شہید ہو گئے، اب باری آئی خاندان نبوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عقیل اور حضرت جعفر ابن عقیل امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عقیل کون ہیں اور حضرت جعفر ابن عقیل کون ہیں؟ حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی کوفہ میں، اور مسلم بن عقیل بھائی ہیں امام حسین کے چچا زاد بھائی، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ یہ بھی عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حسین بھی عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے پوتے ہیں۔ یہ دونوں کھڑے ہوئے، آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھائی جان ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے بھائی مسلم بن عقیل شہادت کا جام پی چکے، ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ تمہیں کیسے اجازت دوں، تمہارے بھائی کا غم ابھی تازہ ہے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کا غم ابھی تازہ ہے، ان کی شہادت کو بھولا نہیں ہوں، تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بعد زندگی کا مزہ بھی تو نہیں ہے، آپ اجازت دیجیے ہمیں، ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے اجازت لی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان میں جا پہنچے۔ یزیدیوں کے کشتے سے پشتے لگاتے رہے، کبھی ایک طرف حملہ کرتے کبھی دوسری طرف حملہ کرتے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ عاشقی نوجوان ہیں، یہ ایسے بس میں نہیں آئے، گھیر کے مارو ان کو۔ چاروں طرف سے تیر اور تلوار برسنے لگے، یہاں تک کہ دونوں شہزادے زخمی ہو کر کے زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، شہزادے شہید ہوتے گئے، بھتیجے بھانجے شہید ہوتے گئے۔ علامہ نظمی بحرین بھی فرماتے ہیں کہ بھتیجے بیٹے ہیں گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہیں کٹتے جاتے، حسین آگے ہیں بڑھتے جاتے، رواج نہ کوئی قافلہ ہے۔ میرے امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، تنہا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، پریشان حال حسین، غریب الوطن حسین، اکیلا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندہ انسان کو گود میں اٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جس انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، جس کا انتقال ہو جائے، وہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے لاشے کو اٹھانا بڑا دشوار کام ہوتا ہے۔ وہ بھی اکیلا پیاسا آدمی کسی لاشے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری جواں مردی کو سلام، حسین تیری بہادری کو سلام کہ تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو نے خون فاطمہ کا حق ادا کر دیا کہ تو نے تنہا شہزادوں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے خیمے کے پاس میں جمع کر دیا۔ اب ایک شہزادے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ شہزادے کون ہیں؟ تاریخ میں ان کا نام بتایا جاتا ہے، حضرت قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب۔ یہ کون ہیں؟ حضرت قاسم کون ہیں؟ قاسم حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، اور جو امام حسین کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں اب جاؤں گا میدان کربلا میں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اور میں آپ کے عشق اور محبت میں، آپ کی حمایت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک طرف دیکھتے ہیں چہرہ حضرت امام قاسم کا، اور ایک طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ حسین تیرے کیا دن آ گئے کہ تیرے بھتیجے تجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ہیں اور کہتے بھتیجے کیسے دے دوں اجازت؟ میں نے تیرے بھائی کو، میں نے تیرے باپ کو اپنی نگاہ کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا ہے، تو حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو حسن کی یاد تازہ ہوتی ہے، بڑے بھائی کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، تم ہی چلے گئے، کسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں گا؟ کوئی چچا اپنے بھتیجے کو مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے جانے دو، تم سے کوئی تعارض نہیں کرے گا۔ میرے امام کے شہزادے نے فرمایا، حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان ہم اپنے جیتے جی آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے،
آپ پر کیا آپ کے شہزادے علی اصغر پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کے بنا ہماری زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو شہید کر دے نہیں ہو سکتا، اجازت دیجیے۔ بھتیجا ضد کرنے لگا۔ میرے امام نے خیمے کے اندر تیز تیز قدموں کے ساتھ میں آپ نے دوڑ لگا، صندوق کھولا، اس میں سے حضرت امام حسن کا امامہ شریف نکال کر کے لائے، تلوار ذوالفقار حیدری، جس کے بارے میں کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، دنیا میں علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہ تلوار ذوالفقار نکال کر کے لائے اپنے بھتیجے کے لیے اور کہا اس سے جنگ کرنا، اور اس سے جنگ کرتے کرتے یزیدیوں کو نیست و نابود کرنا۔ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہا کہ اے میرے چچا جان سلام آخری قبول فرمائیے۔ کہا بیٹے جاؤ، اللہ تمہیں ہمت و بہادری عطا فرمائے۔ امام نے ایڑ لگائی، میدان کربلا کے عین وسط میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے؟ آنے کو تیار نہیں ہوا۔ کہا جانتے ہو مجھے کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب ہوں۔ میرے دادا فاتح خیبر ہیں، میرے باپ حسن مرتضیٰ ہیں، میری رگوں میں اللہ کے رسول کا خون دوڑ رہا ہے، میرے سینے میں سیدہ فاطمہ کا دودھ جوش مار رہا ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے آ کر کے مقابلہ کرے؟ ان کو پتا تھا یزیدیوں کو اگرچہ 3 دن کا بھوکا ہے تو کیا ہوا، علی کے گھر کا شیر ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی کے گھر کا بچہ ہے، یہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ بڑے بڑے پہلوان بچا کر کے رکھے تھے۔ عمر بن سعد نے ایک پہلوان کو اجازت کہا کہ تم آگے بڑھو، جھجکنے لگا۔ جب کوئی تیار نہیں ہوا تو میرے امام نے کبھی میں منہ پر حملہ کیا، کبھی میں سرا پر حملہ کیا، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو دشمنوں نے گھیر کر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ آپ کو پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا اما ہوا لتش، اے میرے چچا جان مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو یزیدیوں کو نیست و نابود کر دو۔ میرے امام نے اپنی انگوٹھی نکال کر کے دی کہ بھتیجے اس کو منہ میں رکھ لو، اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا۔ امام کی انگوٹھی منہ میں رکھ کر کے روانہ ہو گئے۔ پھر تیروں کی برسات ہوئی، پھر نیزے چلے، پھر تلواریں چلی، اور سیدہ فاطمہ زہرا کا شہزادہ حسن مجتبیٰ کا جگر پارا امام حسین کا سگا بھتیجا حضرت قاسم زخموں کی تاب نہ لا کر کے زمین پر تشریف لے آئے۔ ایک ظالم پیچھے سے آیا، اس نے سر پر ایسا وار کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا اور یہ شہزادہ جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی۔ جب قاسم کی شہادت ہوئی تو ایک بڑا دلدوز واقعہ ہوا، بڑا دلدوز واقعہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ زینب آتی ہے۔ یہ زینب کون ہے؟ حضرت زینب کبریٰ ان کا نام ہے پورا، امام حسین کی بہن ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی سگی نواسی ہیں، جن کے پیدا ہونے پر اللہ کے رسول نے مسرت کا اظہار فرمایا تھا اور سیدہ فاطمہ کو مبارکباد دی تھی۔ وہ سیدہ زینب آج امام حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمت افزائی کر رہی ہیں۔ آئی اپنے بھائی کے پاس اور آ کر کے کہنے لگی میرے امام، میرے بھائی، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امی حضور سیدہ فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے جاتے میرے تعلق سے آپ سے کوئی وصیت کی تھی۔ آپ سے کہا تھا کہ حسین، زینب کا خیال رکھنا، اس کی خواہش پوری کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ جو مانگے اس کو دے دے، اس کو دے دینا، اسے کبھی منع مت کرنا۔ زینب آئی ہے آپ سے کچھ مانگنے کے لیے، زینب آئی ہے آپ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، سب کچھ لٹا چکے حسین، بھتیجے بھانجوں کی شہادت اٹھائے ہوئے حسین، اور بہن آ کر کے کہہ رہی ہے بھائی میں کچھ مانگوں گی تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ امام عالی مقام کہتے ہیں بہن
اس غریب الوطنی میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں دعاؤں کے سوا، کیا دے سکتا ہوں؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کی شہزادی حضرت زینب نے ایک ایسی مانگ کر دی، ایک ایسی ڈیمانڈ کر دی، ایک ایسی خواہش کا اظہار کر دیا کہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کی وہ خواہش کبھی پوری نہ کرنا چاہے گا۔ کیا کہنے لگی؟ بھائی جان میرے 2 بچے آپ کے ساتھ ہیں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، اون و محمد، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے۔ ان دونوں کے لیے میں آپ سے شہادت کی اجازت مانگتی ہوں۔ شہادت کی اجازت کس کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، سگے بھانجوں کے۔ بھانجوں کو کوئی 6 سال کی عمر میں جنگ میں جانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ میرے امام نے سر جھکایا تو سیدہ زینب کہنے لگی بھائی والدہ کی وصیت یاد کرو، سیدہ کی نصیحت یاد کرو۔ سیدہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو مانگے حسین دے دینا، اسی وصیت کا واسطہ اجازت دے دیجیے، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے امام نے کہا کہ اگر سیدہ کا واسطہ دیتی ہو تو جاؤ میں تمہیں اجازت دے دوں۔ کیا لمحہ رہا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں لڑی، تلوار بھی کبھی ہاتھ میں نہیں لی۔ جیسے امام نے ہاں کہا، سیدہ نے خیمے کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا بیٹو آ جاؤ۔ ماموں کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، ماموں کی طرف سے جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر! اس منظر کو جب ہم اپنی نگاہوں کے سامنے سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دونوں بچے دوڑ کر کے آئے۔ اب میرے امام کیا دیکھتے ہیں اور وہاں موجود لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نے 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں بچوں کو پکڑا دی اور کہا بیٹے کربلا کے میدان میں جانا تو ایسے تلوار چلانا ہے، ایسے تلوار چلانا، کیونکہ ان بچوں نے کبھی تلواریں چلائی نہیں تھی۔ ان کو سکھا رہی ہوں، جب میدان جنگ میں جانے کی باری آئی ہے تو تربیت کر رہی ہے کہ بیٹو تمہارے ہوتے ہوئے ماموں جان کو کوئی شہید کر دے، یہ زینب سے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر دونوں بچوں کو تلوار ہاتھ میں دی اور میدان کربلا کی طرف دوڑا دیا۔ 2 ننھے منھے بچے ننھی سی جانیں کب تک لڑتی، بالآخر زخموں سے چور ہو کر بچوں کو بھی ظالموں نے نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی تلواروں اور تیروں کی بارش کر دی اور ظالموں نے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ سیدہ زینب دوڑتی ہوئی گئی، بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لائی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ننھی قربانیاں تو نے قبول کر دی، ننھی قربانیاں قبول کر لی میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس اتنے میں شبیہ پیمبر وارث حیدر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی اکبر؟ جن کے چہرے میں اللہ کے رسول کی جھلک نظر آتی تھی۔ ابو ہریرہ صحابی فرماتے ہیں جب ہمیں رسول پاک کی یاد آتی تو امام حسین کے شہزادے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، ان کا چہرہ ہو بہو رسول کونین جیسا چہرہ تھا۔ یہ آئے، یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، ان میں حضور کی شبیہ نظر آتی تھی۔ امام حسین کے منجلے شہزادے تھے، نام علی اکبر تھا یعنی بڑے علی، لیکن لقب ان کا تھا، نام ان کا علی اکبر تھا، لیکن یہ منجلے شہزادے تھے، 20 والے تھے۔ علی حضرت امام زین العابدین سے چھوٹے بتائے جاتے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے امام زین العابدین کی والدہ الگ تھی اور امام زین العابدین عمر میں ان سے چھوٹے ہیں۔ علی اکبر نام، علی اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا علی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کے سارے بچوں کے نام، سیدہ سکینہ کا نام سکینہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم آپ کی شہزادی تھی کلثوم فاطمہ، الگ الگ آپ نے جو بھی نام رکھے سیدہ فاطمہ کی نسبت سے رکھے، بچوں کے نام رکھے تو علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، چھوٹے علی، منجلے علی، بڑے علی، یہ بچوں کے نام بھی حضرت علی کے نام سے رکھے تھے۔ تو حضرت علی اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ بابا جان میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور بڑے بیٹے کا فرض ادا کرنے آیا ہوں، ایک بڑا بیٹا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے باپ کو اس کی نگاہ کے سامنے شہید کیا جائے؟ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ جب اجازت مانگی تو میرے امام نے فرمایا بیٹے تم میرے گھر کے سرپرست ہو، میرے بعد میرے نائب ہو، میرے گھر کی ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے، تم شہید ہو گئے تو ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ زین العابدین تو بیمار ہیں، علی اصغر تو 6 ماہ کے ہیں، کون اٹھائے گا ذمہ داری؟ کون ان کو برداشت کرے؟ لیکن ضد کرنے لگا، بچہ ضد کرنے لگا، بیٹا باپ کے سامنے ضد کر رہا ہے، کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگ رہا، شہادت مانگ رہا ہے۔
बादिल नाखास्ता मेरे इमाम ने अपने बड़े बेटे को इजाज़त दे दी। बड़े बेटे को कंधा देना, आज के ज़माने में आप देखो, अगर किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए, उसके बाप को जनाजे में 4 आदमी पकड़ के चलाते हैं, 4 आदमी पकड़ के चलाते हैं कि इसका जवान बेटा इंतकाल कर गया है, इस बेचारे में हिम्मत नहीं है, पकड़ के लाते हैं कि कंधा दे दो। अली अकबर मैदान करबला में पहुँचे, हाल में मबारिस की सदा बुलंद की। अरज़क पहलवान 1000 पहलवानों के बराबर समझा जाता था। अरज़क 1000 पहलवानों के बराबर। अमर बिन साद ने कहा, अरज़क जाओ, अली का बेटा आया है, अली का पोता आया है, हुसैन का बेटा आया है, शबीह पैगंबर आया है। जब हज़रत अली अकबर मैदान करबला में पहुँचे तो यज़ीदियों के दिल दहल गए। ऐसा लगता था कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद मैदान करबला में आ गए हो। कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अरज़क को जब आवाज़ लगाई तो उसने कहा कि ये तो बच्चा है, बच्चे के सामने मैं क्या जाऊँ, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से मेरा छोटा बेटा ही काफ़ी है। उसने अपने छोटे बेटे को इजाज़त दी और छोटा बेटा चिंगाड़ता हुआ हज़रत अली अकबर के मुकाबले में पहुँचा। अली अकबर ने एक ही बार में उसका काम तमाम किया और उसकी तलवार कब्ज़े में ले ली। दूसरा बेटा आया अरज़क का, उसने आते ही ऐसा वार किया कि आपकी ढाल के ऊपर वो वार रोका और पलट करके उसका काम तमाम कर दिया। तीसरा आया, तीसरे को भी जहन्नम रसीद कर दिया, 4 को जहन्नम रसीद कर दिया। वो अरज़क पहलवान जो पहले हज़रत अली अकबर के मुकाबले में जाने में बेइज्जती महसूस कर रहा था, अब गालियाँ बकता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, डींगे मारता हुआ, घोड़े पर सवार हो करके अली अकबर के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया। कहा, अली अकबर अब तेरी खैर नहीं। तो अली अकबर ने तलवार दिखाई, कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है। कहा हाँ, तेरा बेटा मुझे दे करके गया है निशानी के तौर पे कि इसी तलवार से तुझे जहन्नम में भेजना है, ये तलवार इसीलिए दे के गया है। तो जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की तो कहते हैं कि जंग में मद्दे मुकाबिल के सामने धोखा करना जायज़ है जंग में। तो हज़रत अली अकबर ने उसके साथ धोखा किया। उससे कहा कि अरज़क, मैं तो समझता था तू बड़ा पहलवान है, तुझे तो जंग के उसूल ही मालूम नहीं। देख तेरे घोड़े की ज़ीन ढीली है, घोड़े की ज़ीन ढीली है तेरी। उसने झुक कर के जैसे ही ज़ीन को देखा, ऊपर से ऐसा वार किया कि सरतन से जुदा हो गया। अल्लाह अकबर। ये शेर नबी था, ये शेर अली था, जिसने 1000 के बराबर पहलवानों के बराबर समझा जाने वाला अरज़क पहलवान को एक वार का उसका काम तमाम कर दिया। नारा तकबीर बुलंद किया और फिर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तीरों तलवारों की बारिश करते हैं, बिल आखिर ज़ख्मों से चूर होकर के निडाल हो जाते हैं और आखिर जाम शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इमाम अली मकाम आए, अपने हाथ से अपने शहजादे के लाशे को उठाया, पसीना पूछा, गर्द साफ़ की, खून साफ़ किया और खेमे में लेकर के आए। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। भतीजे शहीद हो चुके, भांजे शहीद हो चुके, लेकिन अब हाल ये है कि जवान बेटा शहीद हो गया और जवान बेटे की मैयत को तन्हा इमाम आली मकाम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। जवान बेटे की मैयत को अपने हाथ से उठा रहे हैं। कैसा मंजर रहा होगा, घर का बड़ा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया और 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन अपने बेटे की लाश को उठा करके खेमे में ला रहा है। जिनके बच्चे जवानी में इंतकाल कर जाएं, उनको दर्द पूछो कि कितना दर्द होता है, उनसे जाकर के पूछो कि ये तकलीफ कितनी बड़ी है। लेकिन हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। जो नक्शा हुसैन ने पेश कर दिया, जो नक्शा हुसैन ने पेश कर दिया, तारीख वो नक्शा पेश नहीं कर सकती, उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। अब हज़रत अब्बास अलमबरदार आए। अब्बास अलमबरदार कौन है? अब्बास अलमबरदार से पहले हज़रत ज़ैनब आई, कपड़े में ढका हुआ नन्ना सा वजूद, कपड़े में ढका हुआ नन्ना सा वजूद गोद में लेकर के आई और ला कर के हज़रत इमाम से कहती है कि मेरे भाई, हमारे ऊपर मुसीबतों का, परेशानियों का, दुखों का, तकलीफ़ों का हिमालय पहाड़ टूट पड़े,
ہم برداشت کریں گے، لیکن یہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے، اس کا حلق سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے، اب تو اس سے رویا بھی نہیں جاتا، اب تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اب تو اس کی آہ بھی نہیں نکلتی، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی سوکھ گیا، تڑپ رہا ہے، اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ ظالم یزیدیوں سے کہو کہ علی اصغر کے حلق میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دیں، چمنستان فاطمہ کی ننھی سی کلی مرجھانے سے پہلے مسکرانے لگے، زندگی کی تھوڑی سی رمق مل جائے، چمک مل جائے۔ یہ ظالم دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ان سے کوئی امید نہیں، لیکن بہن آپ کہتی ہو تو آپ کی بہن بات کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر گود میں بچے کو لیا، یزیدیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور جا کر کے کہا کہ یزیدیوں دیکھو، میری گود میں میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو، تمہاری ساری خطائیں معاف، تمہارے سارے ظلم معاف، نانا جان سے تمہاری شفاعت بھی کروا دوں گا۔ اتنا بڑا آفر دے دیا میرے امام نے، نانا جان سے شفاعت بھی کروا دوں گا، ساری خطائیں معاف کر دوں گا، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ظالم پانی پلاتے، ترس کھاتے، اس سے پہلے جملے کا ایسا تیر چلا، ایک جملہ شمر ذی الجوشن نے کہا جو میرے امام کے سینے کے اوپر تیر بن کے چلا۔ کیا کہا کہ خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانا پائے، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کے پوتے سانپ کہہ رہا ہے، وہ فاطمہ کے پوتے کہ جن کا جنت پہ اجارہ ہے، جن کے باپ جنت کے سردار ہیں، جن کے بابا کی پیشانی کو نبی کونین چوما کرتے تھے، جس کے بابا کو امام الانبیاء سونگا کرتے تھے، ان کے بچے کو شمر کہہ رہا ہے ظالم کہ یہ سانپ کا بچہ ہے، سانپ ہی بنے گا، زندہ نہ جانے پائے۔ اور حرملا نے ایسا تیر چلایا کہ میرے امام کے شہزادے کے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ننھی سی کلی مسکرانے سے پہلے مرجھا گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا، میرے امام کی آنکھوں سے آنسو چھوک چکے تھے۔ میرے امام نے خون اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف یوں بلند کیا اور عرض کیا اللہم رزم بقضائک وصبرن علی بلائک سبحان ربی الاعلی۔ مولا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، ہر مصیبت پہ صابر ہے، مولا تیری شان بلند ہے، ایک علی اصغر کیا 1000 بھی ہوتے تو 1000 بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ حسین تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام کے تینے اپنے بچے کا نذرانہ بھی پیش کیا اور آنکھ سے آنسو بھی نہیں آئے، صبر و شکر کا پہاڑ بن کر کے جمے رہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے مولا۔ گود میں بچے کو لیا، کپڑے سے ڈھانپا اور لا کر کے سیدہ زینب کی گود میں دے دیا۔ سیدہ نے پوچھا کیا بچہ دودھ پانی پی آیا ہے؟ کہا پانی تو نہیں پی آیا، نانا جان کے ہاتھوں سے روزے کو سکتا پیالہ پی آیا، شہید ہو گیا۔ حضرت شہربانو کی دبی دبی چیخ سنائی دی کہ میرا ہائے رے میرا بچہ، ہائے رے میرا بچہ۔ تو سیدنا امام نے کہا کہ بیویوں صبر کرو، صبر کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا، صبر کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس نمبردار آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، 6 سال کی بچی ہے، بار بار غش آ رہے ہیں، اس کو بار بار غش آ رہے ہیں۔ حضرت عباس غازی عباس نمبردار جو سیدہ ام البنین کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، حال یہ ہے کہ آل رسول کا بہت ادب کرتے ہیں، لشکر حسینی کے سپہ سالار، لشکر حسینی کے علم بردار حضرت عباس علمدار آتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے میں نہر فرات جاؤں گا مشکیزہ لے کر کے اور پانی لے کر کے آؤں گا، پانی لے کر کے آؤں گا۔ میرے امام نے کہا کہ عباس نہیں، تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم تو میرے لشکر کے شبہ سالار ہو۔ لیکن بھائی ضد کرنے لگا کہ حسین آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا آپ سے، آج مانگ رہا ہوں، آقا حسین دے دیجیے، آقا حسین دے دیجیے۔ امام حسین نے اجازت دے دی۔ عباس علمبردار نے موقع غنیمت جانا، مشکیزہ ہاتھ میں لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دوڑ پڑے نہر فرات کی طرف۔ پہلے 500 کا پہرا تھا،
لیکن اب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی ہے تو 2000 کا پہرا بٹایا ہوا ہے نہر فرات کے اوپر۔ یزیدیوں کے پرے ہٹائے، فرات پر وہ امام آئے، مگر وہ پانی پیے تو کیسے؟ خیال زینب کا آ گیا ہے۔ یزیدیوں کے سر کاٹتے ہوئے ایک ایک وار میں، حضرت عباس کی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے، ایک ایک وار میں ایک لائن سے حضرت عباس نے ایک ایک وار میں 80 سپہ سالار 80 سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ ایسے بہادر حضرت عباس، پوری یزیدی فوج لگ گئی عباس کے پیچھے، لیکن حضرت عباس پہنچے نہر فرات پر کسی طریقے سے، مشکیزہ بھرا اور پھر چاہا کہ پانی پی لوں، یہاں پانی پی لوں گا تو وہاں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے ہی ہاتھ میں چلو بھرا، پانی کی طرف نظر کی تو سکینہ کا پیاسا چہرہ نظر آیا۔ کہا عباس غیرت نہیں آتی؟ کیسے برداشت کرو گے؟ سکینہ پیاسی ہے تو پانی پی لے، نبی کے شہزادے پیاسے ہیں تو پانی پی لے، تجھ سے گوارا نہیں ہوگا، مگر وہ پانی پیے تو کیسے؟ خیال زینب کا آ گیا، پانی پھینک دیا، مشکیزہ کندھے پر لٹکایا، گھوڑے کی ایڑ لگائی اور خیمہ حسینی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر بن سعد نے کہا خبردار، حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس کے باوجود قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، اگر پانی پہنچ گیا تو سارے لوگ ختم کر دیے جاؤ گے۔ عباس علمدار پانی لے کر کے پہنچنے نہ پائے، ظالموں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اتنے میں ایک شخص پیچھے سے آیا، حضرت عباس کے دائیں بازو کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ جس ہاتھ میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہ ہاتھ کٹ کر کے زمین پر گرنے لگا۔ عباس علمبردار نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ تھاما اور اپنے دوسرے بازو کے اندر پہن لیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جب ایڑ لگائی تو پیچھے سے ایک شخص اور آیا، اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ عباس علمبردار نے آگے بڑھ کر کے مشکیزہ اپنے منہ میں اٹھایا، گھوڑے سے نیچے گرے، پیدل اپنے منہ میں مشکیزہ گرایا۔ خیمہ حسینی تھوڑی ہی دور تھا، امید نظر آئی کہ جان دے کر کے بھی پانی پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ایک ظالم نے ایک ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا امام عباس علمبردار کے سینے میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں یا خواہ ادرکنی، اے میرے امام میری خبر لیجئے کہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ میرے امام دوڑ کر کے آئے، تب تک حضرت عباس جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ امام نے جب دیکھا، جو امام علی اکبر کی شہادت پہ خاموش تھے، علی اصغر کی شہادت پہ ثابت تھے، حضرت قاسم کی شہادت پہ ثابت تھے، زور سے چیخ کر کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا دینے والا چلا گیا، میری ہمت بڑھانے والا چلا گیا، میرے لشکر کا سپہ سالار چلا گیا، عباس علمبردار چلا گیا۔ یزیدیوں نے، ظالموں نے شہید کر کے اور اپنی راہ لی۔ میرے امام تھوڑی دور سے عباس علمبردار کا ایک کٹا ہوا بازو لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی دوسری طرف سے دوسرا کٹا ہوا بازو لے کر کے آ رہے ہیں، اور اس لہیم شہیم جسم کو، بکھرے ہوئے جسم کو جمع کر کے خیمہ حسینی کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب خیمہ حسینی کی طرف آئے، سارے بھتیجے بھانجے شہید ہو گئے، اکیلے اکیلے حسین، تنہا حسین۔ علامہ نظمی ماریری بھی فرماتے ہیں نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، کہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سکھا ہوا گلا ہے۔ حوض کوثر کے مالک ہونے کے باوجود بھی انہی کا گلا سکھا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عالی مقام اب خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عابد بیمار امام زین العابدین لکڑی ٹیکتے ہوئے، کیونکہ بیمار ہی، بخار کی شدت ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں، لکڑی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں بابا جان کے بارگاہ میں کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں میدان کربلا۔ میرے امام نے فرمایا عابد بیمار زین العابدین، اے میرے علی اوسط، اگر تم چلے گئے میری نسل کیسے چلے گی؟ حسینی نسل تو ختم ہو جائے گی دنیا سے۔ ان مستورات کو، ان خواتین کو، ان ناموس رسالت کو بخیر و عافیت مدینہ کون پہنچائے گا؟ تم تو اس لشکر کے امین ہو، لہذا تم مت جاؤ، تم میں ہمت بھی نہیں ہے، تم گھوڑے پہ سوار بھی نہیں ہو سکتے، اب مجھے جانے دو، اب میری باری آئی ہے۔ اب سیدنا امام حسین اندر تشریف لے گئے، شہربانوں کو تسلی دی،
رباب کو تسلی دی، یہ دونوں بیویاں تھیں آپ کی، دونوں کو تسلی دی۔ بیٹی کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی بس یہ آخری ملاقات ہے، آخری ملاقات ہے بیٹی، صبر کرنا، ہمت سے کام لینا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ بے ہوش ہو گئی، ننھی سی جان، 6 ماہ کی بچی، 3 دن کی بھوکی پیاسی، بے ہوش ہو گئی باپ کے شہادت کی خبر سن کر کے۔ سیدہ زینب آئی، جب سیدہ زینب آئی تو سیدہ زینب سے امام نے وصیت فرمائی، سیدہ تم فاطمہ کی جانشین ہو، ہمت و بہادری کی مثال ہو، دنیا کے اندر جتنی خواتین پیدا ہوئی اگر ان میں بہادری میں نام لکھا جائے گا تو سر فہرست تمہارا نام آئے گا۔ بہادری دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ سب کو نصیحتیں کی، سب کو وصیتیں کی میرے امام نے، اور وصیتیں کرنے کے بعد آپ نے صندوق سے نانا جان کا امامہ شریف نکالا، علی کی ذوالفقار ہاتھ میں دی، امیر حمزہ کا پٹکا باندھا اور امیر حمزہ کی ڈھال بھی ہاتھ میں دی، اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک طرف مڑ کر کے کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی خیمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں۔ گھوڑے سے واپس نیچے اتر آئے اور زینب کو پکارا کہ زینب آؤ۔ حضرت زینب نکل کر کے باہر آئی، کہا زینب دیکھ رہی ہو اللہ کے رسول کی امتوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ میرا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت کس شقیقی ہے حکومت، ہائے کیا دیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ کہا زینب دیکھ رہی ہو یزیدیوں نے کیا کیا، میں نے کتنا صبر کیا، میں نے کیا کیا قربان کیا، گھر دے دیا، اولاد دے دی، بھتیجے بھانجے دے دیے، وطن دے دیا، اب جان دینے جا رہا ہوں، میری وصیت یاد رکھنا، جب یہ لٹا پٹا قافلہ واپس مدینہ جائے اور نانا جان کے مزار پہ حاضر ہو تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سب کچھ کہنا، نانا جان سے سب کچھ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کے حسین کو یوں ستایا گیا، آپ کے حسین کو یوں ستایا گیا، یا رسول اللہ جس پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے، جس پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے سرکار، اس پیشانی کو خیمے کے اس پیشانی کو خاک و خون میں لت پت کیا گیا، سب کچھ بتانا، نانا جان کو ساری داستان سنانا۔ سیدہ زینب نے رو رو کر کے اجازت لی اور امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کربلا میں جا پوچھے۔ بڑے بڑے پہلوان ظالموں نے علی کے شہر کے لیے بچا کے رکھے تھے، بڑے بڑے پہلوان بچا کے رکھے تھے، ایک ایک کر کے آتے گئے مقابلے میں، لیکن علی کے شہر کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ بھوکا ہے حسین تو کیا ہوا، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، علی کا جگر پارا ہے، نبی کا تربیت یافتہ ہے، ایک ایک کر کے ساروں کو جہنم رسید کیا، بالآخر وہی بزدلانہ طریقہ، وہی قائرانہ طریقہ، وہی ظالمانہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ چاروں طرف سے گھیر کر میرے امام کے اوپر تیر برسائے گئے۔ وہ فاطمہ کا جگر پارا، وہ علی کا لخت جگر، وہ نبی کا نور عین، وہ علی کے دل کا چین، جس کو نبی کندھے کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ جب حضور کے کندھے پر حسین سوار ہوتے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اے بیٹے، اے غلام، تیری سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی کہتے ہیں کہ سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ وہ نبی کے کندھے پر سواری کرنے والا راکب دوش مصطفیٰ آج میدان کربلا میں زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، تلواریں برسائی جا رہی ہیں، ایک ایسے تیر آیا جو آپ کے پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ امام گھوڑے سے نیچے آئے، آپ نے سر سجدے میں رکھا، ظالم شبر مردود آیا اور آ کر کے اس نے امام عالی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان پر اندھیرا ہو گیا،
سورج کو کہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور زمین سے خون نکلنے لگا کہ وہ نبی کا نواسا جس کو نبی سونگتے تھے آج میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے میرے امام پر جو تلوار چلی، تیر چلے، 135 زخم صرف نیزوں کے تھے امام علی مقام، 135 زخم، تلواروں کے زخم الگ ہیں، تیروں کے زخم الگ ہیں، 135 زخم آپ کے کپڑے کے اوپر نیزوں کے لگے ہیں، 135 زخم امام نے نیزوں کے کھائے، تیر کھائے، تلواریں کھائی، بالآخر جام شہادت نوش کر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کے بعد میں جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جنگ تو تھی نہیں، وہ تو ظلم تھا، وہ تو قتل عام تھا، وہ تو شرارت تھی، وہ تو بدماشی تھی۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ دشمن کو ختم کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کوئی تعارض نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ اکبر میرے امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ امام کے جسم مبارک پر شہیدوں کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے دوڑا دیے۔ علی اصغر کی ننھی سی جان، چھوٹا سا جسم اور مضبوط قداور گھوڑے علی اصغر کے سینے کو چھیدتے ہوئے اندر تک پہنچے۔ اللہ، حضرت قاسم، حضرت عباس علمبردار کے لاشیں بکھرے پڑے، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ اندر گئے، خیمہ حسینی کے اندر تک گئے، تمام مستورات کو باہر نکال دیا اور خیمہ حسینی کو آگ لگا دی۔ خاندان نبوت کی وہ شہزادیاں جن کے گھر کے اندر یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ غیر محرم کو چہرہ دکھانا تو دور کی بات، آنچل کا ٹکڑا بھی نہیں دکھایا جاتا، آج ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے، دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہے مستورات دوپٹے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں یہ جو کالے کالے بال عطا فرمائے ہیں ان سے اپنے چہروں کو ڈھک لو تاکہ غیر محرم تمہارا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ کیسا منظر رہا ہوگا، اے آسمان تو نے تو یہ منظر دیکھا ہوگا، اے سورج تو نے تو یہ منظر دیکھا ہوگا، آسمان کا سینہ کانپ گیا ہوگا جب ظلم و بربریت کے اتنے سارے بادل چھائے اور میرے امام کے خیمے کو بھی لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ سیدہ سکینہ طیبہ طاہرہ 6 سال کی بچی، اس کا اپنا ایک بستر تھا جس پہ وہ سویا کرتی تھی، ظالموں نے بچی سے اس کا بستر بھی چھین لیا، کان کی بالیاں چھینی سیدہ سکینہ سے، کان کی بالیاں تک، اور چھینی ایسے کہ نہیں بچی نکال کے دو، ایسے نہیں بلکہ کان کو چیر کر کے نکال لی۔ کیا بیتی ہو، کیا بیتی ہوگی سیدہ سکینہ پر۔ ننھا علی اصغر دنیا سے چلا گیا، لیکن ظالموں نے علی اصغر کے جھولے کو بھی چھین لیا، جھولے تک کو چھین لیا، زیورات چھین لیے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کے سر کے دوپٹے چھین لیے۔ سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ جلے ہوئے خیمے کے چھوٹے سے کپڑے کو اٹھا کر کے آپ نے دیکھا کہ جلنے سے بچ گیا ہے، اس کپڑے کو اٹھا کر کے سیدہ زینب نے سر پہ رکھ لیا تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے۔ کیسی پاسداری تھی، کیسی پردہ داری تھی سیدہ زینب کی، لیکن ہمت اور بہادری کا مجسمہ یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، گھوڑے دوڑائے، دن بھر انہوں نے شراب کا ننگا ناچ ناچا، صبح سے لے کر شام ہو گئی، پورے قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، جو بغیر لکڑی کے سہارے چل نہیں سکتے تھے، ان کے گلے میں توک ڈال دیا گیا۔ علی اوسط امام زین العابدین میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، گلے میں توک ڈال دیا گیا، بندی بنا دیا گیا۔ ادھر اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، دعوت کی جا رہی ہے کہ آج معاذ اللہ حسین کو قتل کر کے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اور ادھر خیمہ حسینی کے اندر مستورات کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی۔ یوں ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت جانے والا تھا، بیویاں رو رہی تھی، دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ سیدہ زینب آواز لگاتی ہیں، اے خاندان رسالت کی شہزادیوں،
ظلم کتنا بھی ہو جائے تو کیا ہوا، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، نبی نے فرمایا ہے جس کی عصر قضا ہو جاتی ہے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، لہٰذا اٹھو اور عصر کی نماز پڑھو۔ اللہ، اس حالت میں بھی سیدہ زینب نے بیویوں کو نماز کی تلقین فرمائی اور بیویوں نے نماز ادا فرمائی۔ رات کی سیاہی چھا گئی، دن تو ویسے بھی اندھیرا ہو چکا تھا، سورج گرہن ہو چکا تھا، رات کی سیاہی چھا گئی۔ جب اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تو سیدہ زینب لاشوں کی پہرے داری کر رہی ہے کہ اب کوئی ظالم ان لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ زمین کو کریدتے آپ کو ایک ٹوٹا ہوا خنجر مل گیا۔ مورخین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، ایک محتاط روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک خنجر مل گیا، اس خنجر کو لے کر حضرت سیدہ زینب پہرے داری کر رہی ہے۔ علی کی بیٹی فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا خیمہ حسینی کی پہرے داری، لٹے ہوئے خیمہ کی پہرے داری کر رہی ہے۔ رات میں کیا دیکھتی ہے، جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو ایک انسانی جسم کا سایہ نظر آیا کہ کوئی آ رہا ہے، خیمے کے قریب آ رہا ہے۔ تو سیدہ نے خیمے کی طرف سے خنجر دکھایا کہ خبردار رک جاؤ، ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہو وہاں سے چلے جاؤ، اب بہت ہو چکا، اب میں برداشت نہیں کروں گی، اگر قریب آؤ گے تو مار دیے جاؤ گے۔ جب اتنا فرمانا تھا تو جسمانی سایہ اور قریب آیا، انسانی سایہ اور قریب آیا۔ جب قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک عورت ہے۔ سیدہ زینب پوچھتی آپ کون ہیں، کیوں آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں حضرت حر بن یزید تمیمی کی بیوہ ہوں، میرا شوہر حر آپ کے ساتھ میں ان شہیدوں کے ساتھ میں شہید ہو گئے، میں پانی لے کر آئی، ٹھنڈا پانی لے کر آئی، مشکیزہ لے کر آئی۔ حر بن یزید تمیمی کی بیوی نے یزیدیوں سے کہا تھا کہ یزیدیوں اگر اب ان کو پانی نہیں ملا، آج چوتھا دن ہے پانی کا، اب پانی نہیں ملا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا پانی پلا دو ان کو۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن اس بیوی نے ضد کیا تو پانی دے دیا گیا، اور یہ پانی لے کر کے حضرت زینب کے پاس آئی۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا نام سنا، ٹھنڈے پانی کا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بھائی پیاسے چلے گئے، بھتیجے پیاسے چلے گئے، حتیٰ کہ علی اصغر پیاسے چلے گئے، اور زینب پانی پی لے، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہا اتنی دیر کہاں تھی پانی لے کر آنے والی، جب میرے خاندان کے بچے پانی کو ترس رہے تھے، اب تو وہ حوض کوثر کا پانی پی چکے۔ کہا بی بی میرا پانی قبول کر لو، اگر پانی قبول نہیں کیا تو یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے، ان سے بڑی منت سماجت کر کے میں پانی مانگ کے لائی ہوں۔ کہا پانی لے لوں گی لیکن میں پانی نہیں پیوں گی، مجھ سے پہلے سکینہ پانی پیے۔ جب خیمے میں تشریف لے گئی تو سکینہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہے، انہیں کوئی خبر نہیں کہ بابا جان بھی جا چکے، علی اصغر بھی جا چکے، علی اکبر بھی جا چکے، انہیں کوئی خبر نہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں۔ سیدہ نے جا کر کے اس پانی کے چھینٹے حضرت سکینہ کے چہرے پہ مارے تو بچی ہوش سے باہر آئی۔ جب باہر آئی تو ہاتھ میں مشکیزہ دیکھا پانی کا، تو سیدہ زینب کہنے لگی کیا چچا عباس پانی لے آئے ہیں، چچا عباس پانی لے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ خاتون مستورات پھر رونے لگی، زخم پھر سے تازے ہو گئے۔ کہا بیٹی عباس علم بردار تو راہی جنت ہو چکے، وہ تو حوض کوثر کا پانی پی چکے، یہ پانی لے کر کے آئی ہے حر بن یزید تمیمی کی بیوہ، یہ تمہارے لیے پانی لے کر کے آئی ہے۔ تو کہا پھوپھی جان پہلے آپ پیجئے، آپ پہلے پانی پیجئے۔ تو سیدہ زینب کہتی ہے میں کیسے پہلے پانی پیوں، ہمارے گھر کی تو ریت ہے نا، نبی کونین نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ تو پہلے بچوں کو دو، پہلے بچوں کو دو، تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو اس لیے پانی میں تمہیں دے رہی ہوں۔ پیالہ بھر کے پانی سیدہ سکینہ کو دیا تو سکینہ کمزور جسم کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر کے چلنے لگی۔ کہا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی جان آپ نے ہی تو کہا ہمارے گھر کی ریت ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پیتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے دیا جاتا ہے، علی اصغر کو پہلے دوں گی پھر پیوں گی، علی اصغر تو شہید ہو چکے، ننھی سکینہ کو کیا معلوم علی اصغر شہید ہو چکے۔ کہا بیٹی وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے۔ بادل ناخواستہ شہزادیوں نے پانی پیا،
وہ رات قیامت کی رات گزری. اس رات کو قیامت کی رات کہا جاتا ہے. اب اسی پر بس نہیں ہوا، اس پر بس نہیں ہوا، بلکہ ظلم اور بڑھتا گیا، ظلم اور بڑھتا گیا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی 11 محرم الحرام کو. ظالم یزیدی پھر سے آئے. تین لوگوں کو، تین افراد کو ایک ساتھ باندھ دیا اور اونٹ کے اوپر سوار کر دیا. 3 بچیوں کو، 3 خواتین کو، 3 مردوں کو ساتھ باندھا اور باندھ کر کے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا. اور امام زین العابدین کے گلے میں توق پڑا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اونٹ کی نکیل تھما کر کے زین العابدین سے کہتے ہیں، لو ان اونٹوں کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ، ان اونٹوں کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے. اب ہم کوفہ جائیں گے، اونٹوں کی نکیل تھام لو. سیدہ زینب کہتی ہیں کہ اس میں ہمت نہیں ہے، اس کے اوپر رحم کرو، اس میں ہمت نہیں ہے، یہ نہیں پکڑ پائے گا. لیکن بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی امام زین العابدین نے اونٹ کی نکیل تھامی. تھوڑی دور چلے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، نقاہت کی وجہ سے زمین پہ گر گئے. آپ کو پھر باندھ کر کے ایک الگ اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا اور اس پورے قافلے کو کوفہ لے جایا گیا. یزیدی جتنے مرے تھے ان پر تو جنازے پڑے گئے، لیکن حسینی جتنے شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو بے گور بے کفن ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. لاشیں ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے کپڑے تک اتار لیے گئے. برہنہ لاشیں میدان کربلا کے اندر بغیر جنازے، بغیر غسل کے ویسے ہی پڑی ہوئی. بعد میں اللہ نے کسی کو توفیق عطا فرمائی. جب یہ ظالم یزیدی وہاں سے چلے گئے تو کوئی محب اہل بیت چند لوگوں کو ساتھ میں لے کر آئے. عزت کے ساتھ ان تمام لاشوں پر نماز جنازہ پڑھی اور سب کو دفن کیا گیا. شہیدوں کے سروں کو اپنے ساتھ لے گئے اور جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ یہ لوگ کون ہیں. کہا کہ حکومت وقت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی. معاذ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوفہ اور مدینے کے راستے میں ڈاکو بن کر کے رہتے تھے، آنے جانے والے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. اس لیے ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا اور ان کو قتل کیا ہے. خاندان نبوت کو معاذ اللہ ڈاکو کہا جا رہا ہے. اور کتنا ظلم، اور کتنا ظلم. پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. لیکن حقیقت آشکار نہیں ہوئی. وہ قیدی بنا کر کے لائے گئے. اب کوفہ میں ہوا پھیل گئی کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان انہیں یاد تھا کہ قیدیوں کے اوپر صدقہ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو وہ لوگ اوپر سے، بالا خانوں سے، چھتوں سے کھجوریں، روٹیوں کے ٹکڑے اہل بیت نبوت کے اوپر پھینکنے لگے. جس اہل بیت نبوت کا صدقہ پوری دنیا کھاتی ہے، اس اہل بیت نبوت پر صدقہ کے ٹکڑے پھینکے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا یہ کون ہے. سیدہ زینب چیخ کے کہتی ہے، خبردار ہمارے اوپر ٹکڑے نہ پھینکو، تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، یہ ٹکڑے کیوں پھینک رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت علی کے فرمان پہ عمل ہو رہا ہے. کہا علی کا فرمان علی کی بیٹی پہ آزماؤ گے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، خاندان نبوت صدقہ نہیں لیا کرتا. جب کوفہ والوں کو پتہ چلا یہ تو خاندان نبوت ہے، یہ جو سر آگے جا رہا ہے تو یہ تو امام علی مقام کا سر ہے. پورے کوفہ میں شور مچ گیا، چیخو پکار مچ گئی کہ اہل بیت نبوت کو شہید کر دیا گیا. ظالم پھر جب وہاں کوفہ پہنچے تو شام ہو گئی. خولی بن یزید نام کا ایک شخص تھا، اس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا تھا. رات کے وقت ابن زیاد بدنہاد بانی فساد شراب پیتا تھا. اب خولی کو یقین تھا کہ سر اگر لے کر کے جاؤں گا تو ابن زیاد انعام دے گا. شام ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب اگر سر لے کر کے جاتا ہوں تو وہ تو شراب کے نشے میں مجھے کیا انعام دے گا، صبح لے کے جاؤں گا. تو رات کو امام علی مقام کا سر وہ اپنے گھر لے گیا. جب گھر پہ لے کے گیا تو اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر امام پاک کا سر لے کر آیا ہے. تو مغلظات بکنے لگی کہ ظالم تجھے شرم نہیں آئی، اللہ کے نبی کے شہزادے کو شہید کر دیا تو نے اور سر لے کر کے آ گیا یہاں پر. لیکن وہ ہنسنے لگا اور کھانا کھا کر کے سو گیا. وہ پاک بیوی خولی بن یزید کی زوجہ، اس نے سر مبارک کے بال سنوارے، گرد صاف کی اور خوشبو لگائی اور ایک اونچی جگہ پر لے جا کر کے سر مبارک کو رکھ دیا. سر مبارک کو رکھا اور درود و سلام پڑھنے لگی، نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی.
اس نے خواب میں دیکھا کہ 4 خاتون تشریف لائی جو آ کر کے شہید عالی مقام امام عالی مقام شہید کربلا امام حسین کی پیشانی کو چوم رہی ہے۔ تو خاتون پوچھتی ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ تو ایک کہتی ہے کہ میں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہوں، دوسری کہتی ہے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، تیسری کہتی ہے کہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ ہوں، اور چوتھی کہتی ہے کہ میں ام المومنین عائشہ ہوں جو امام حسین کی پیشانی کو چومنے کے لیے آئے۔ یہ خواب بیان فرمایا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ رکھی کہ یا تو سچے دل سے توبہ کر، اہل بیت کے خون سے تو نے ہاتھ رنگے ہیں، معافی مانگ اللہ کی بارگاہ میں اور عزت کے ساتھ سر حسین کو دفن کر دے، یا پھر مجھے طلاق دے دے کہ میں تیری بیوی نہیں رہنا چاہتا۔ تو ظالم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور امام کے سر کو لے کر کے دوسرے دن ابن زیاد کے پاس حاضر ہوا۔ ابن زیاد کے سامنے تشت میں امام کا سر رکھا گیا تو ظالم چھڑی سے چھونے لگا امام کے سر کو۔ تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ظالم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس ہونٹ کو تم چھڑی سے چھو رہا ہے نبی کونین کی بوسہ گاہ ہے، وہ حضور کی چومنے کی جگہ ہے، وہاں میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، اس کو تو چھڑی سے چھو رہا ہے، تو بدبخت ہے، تو خبیث ہے۔ آپ نے اسے برا بلا کہا تو ظالم نے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر، اور اس اشارہ پاتے ہی حضرت زید بن ارقم کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے کوفہ شہر کے اندر جشن منایا گیا، شرابیں پی گئی، امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کا جشن منایا گیا، اور تیسرے دن پھر اس لشکر کو ملک شام روانہ کیا گیا۔ جب ملک شام روانہ کیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ راستے میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور انتقال کر گئی۔ سیدہ سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا۔ یزید نے پہلے تو ہمدردی کی، میں تفصیل سے واقعات بیان کرتا لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے آپ بھی تھوڑی ہمت رکھیں کیونکہ یہ ہماری آخری مجلس ہے اور آج کا دن شہید کربلا کے ذکر ہی کا دن ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مقدس ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا وقت آپ لوگوں کا اور لینا چاہتا ہوں کیونکہ پھر جمعہ کے اندر اتنا وقت نہیں رہتا کہ میں تفصیلی واقعات بیان کروں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یزید کے دربار میں جب یہ ٹوٹا ہوا قافلہ پہنچا تو یزید نے پہلے تو ہمدردی کی اور کہا یہ ساری غلطی ابن زیاد کی ہے، اگر وہ براہ راست مجھ سے رابطہ کرتا تو حسین کو شہید نہیں کیا جاتا، لیکن در پردہ اس ظالم کی حمایت حاصل تھی۔ تیر چلانے والا ملک شام میں بیٹھا تھا لیکن تیر اس کے کربلا میں چل رہے تھے۔ اس ظالم نے پہلے تو ہمدردی کی، اگر واقعی اس کے دل میں ہمدردی ہوتی تو ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، خولی بن یزید کو، شمر ذی الجوشن کو، حرملہ کو، ان سب کو سزا دیتا، لیکن اس نے کسی کو بھی سزا نہیں دی، ابن زیاد کو بھی سزا نہیں دی بلکہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر 3 دن تک وہ قافلہ وہاں رہا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ نے خطبہ دیا تھا، لیکن چونکہ مستورات میں تھی تو تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کی آواز میں، اپنے باپ کی آواز میں، مردانہ آواز میں آپ نے خطبہ دیا۔ یزیدی سارے وہاں موجود تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت علی بنفس نفیس خود کوفہ ملک شام تشریف لے آئے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا گیا جو کوفہ کے پہلے گورنر تھے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو بلایا گیا کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کا نرم گوشہ تھا، تو ان کو بلایا کہ اس قافلے کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ قافلہ وہاں سے روانہ کیا گیا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت امام زین العابدین، ان کا کردار بڑا نرالا کردار ہے واقعہ کربلا میں۔ اب تک یہ بالکل خاموش تھے، رونا دھونا نہیں، واویلا نہیں، ہمت کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو سب سے پہلے نانا جان کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ جیسے ہی حضور پاک کی قبر محترم پر پہنچے تو قبر شریف پر جاتے ہی حضرت امام زین العابدین کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، آنسو جو اندر دبے ہوئے تھے وہ سارے باہر نکل آئے، اور اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کے پورے کپڑے تر ہو گئے، زمین تر ہو گئی، قبر رسالت کی مٹی تر ہو گئی۔ امام اتنا روئے اور سارے دکھڑے سنائے کہ نانا جان، آپ کے شہزادے کو شہید کیا گیا،
3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، آپ کا نام لینے والوں نے شہید کیا، ساری داستان سنائی۔ جب مدینے میں پتہ چلا کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے تو سیدہ صغرا فاطمہ صغرا جو امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ دوڑ کر کے آئی، ان کو امام پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت محمد ابن حنفیہ جو امام حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ بھی دوڑ کر کے آئے۔ حضرت صغرا پوچھتی ہے امام زین العابدین سے، بھائی جان بابا کہاں ہے؟ آپ گئے تھے تو بابا کو ساتھ لے کے گئے تھے، اکیلے کیوں آ گئے؟ علی اصغر کہاں ہے؟ جھولا انتظار کر رہا ہے۔ سکینہ کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں چلے آئے؟ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، لیکن یزیدیوں نے اب بھی بس نہیں کیا۔ ولید بن عقبہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، ولید بن عقبہ کے ذریعے مدینہ پر حملہ کروایا یزید نے، مکہ پر بھی حملہ کروایا، مدینہ پر کیسا حملہ کروایا؟ 3 دن اور 3 راتوں تک مدینے کی عزت دار خواتین کو اپنے لشکریوں پر حلال کر لیا، زنا کرتے رہے، بدکاری کرتے رہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر ظالموں نے گھوڑے اور اونٹ باندھ دیے، وہ منبر رسول جو اسلام کی آن بان شان ہوتا تھا، اس منبر رسول پر بیٹھ کر حضور خطبہ دیتے تھے، اس منبر رسول کے اوپر لید پھینکی، اس پر پیشاب پھینکا گیا۔ مدینہ شریف میں صحابہ کو، محبان اہل بیت کو پکڑ پکڑ کر کے شہید کیا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، اتنی تکلیف پہنچائی۔ پھر یہ لشکر پہنچا، یزیدی لشکر مکہ، اور مکہ میں جا کر کے ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر آگ کے گولے پھینکے، جس کی وجہ سے غلاف کعبہ بھی جلا۔ کئی دنوں تک کعبۃ اللہ بغیر غلاف کے رہا۔ کعبہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ اور کھر رکھے ہوئے تھے، وہ سینگ اور کھر بھی جل گئے، تبرکات جل گئے، کعبہ کی دیواریں ہل گئی۔ اس قدر اس نے ظلم کیا ظالم نے، اور پھر بالآخر ایک جگہ کسی بڑی بیماری میں شکار ہو کر کے وہ ظالم موت کا شکار ہو کر کے مر گیا۔ یہ داستان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس داستان سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یزید کا بھی انجام بد ہوا، جتنے یزیدی کربلا میں شامل تھے ان کی نسلیں تک ختم ہو گئی، لیکن حسین کا تنہا بیٹا، حسین کا اکیلا بیٹا امام زین العابدین کربلا سے واپس آیا، اور اس سے جو نسل چلی آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حسینی سادات میں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اصل تو یزید کی موت ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نبی کے نواسے نے جو قربانی دی، کربلا ہمت سکھاتا ہے، کربلا بہادری سکھاتا ہے، کربلا وفاداری سکھاتا ہے، کربلا صبر سکھاتا ہے، کربلا عبادت گزاری سکھاتا ہے، کربلا قرآن اور نماز سے محبت سکھاتا ہے، کربلا نبی کی محبت سکھاتا ہے، کربلا وفاداری سکھاتا ہے، کربلا سکھاتا ہے کہ صبر کیسا کرنا چاہیے۔ جب تمہارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو امام کے شہزادوں کی موت یاد کر لینا۔ جب تمہیں کبھی گرمی میں روزے کی حالت میں پیاس ستائے تو امام کی پیاس کو یاد کر لینا۔ جب تمہیں لگے کہ لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں تو یزیدیوں کو یاد کر لینا۔ جب تمہیں لگے کہ تو ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس دولت کی کمی ہو رہی ہے، تو امام کے لٹے ہوئے قافلے کو یاد کر لینا کہ امام میدان کربلا قبرگاہ نہیں ہے، درسگاہ ہے جو تمہیں سبق سکھاتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، بزدلی پیدا ہو رہی ہے، تو یاد کر لینا اونو محمد کو۔ تھے وہ 6 سال کے اور 8 سال کے، لیکن جوانی، ہمت اور بہادری ایسی تھی کہ اپنی ننھی جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ننھی جانیں اس دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو بہادری سکھا کر کے چلے گئے۔ جب تمہیں لگے کہ ہمیں پیاس ستا رہی ہے تو علی اصغر کا سوکھا ہوا گلا یاد کر لینا۔ جب تمہیں لگے کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں،
جب تمہیں لگے کہ ملک کی زمین ہمارے اوپر تنگ کی جا رہی ہے تو کربلا کا منظر یاد کر لینا کہ حسین پر جو ظلم ہوئے ویسے تو ظلم تم پر نہیں ہو رہے۔ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، حکومت خلاف ہے، ہمارے اوقات نہیں، ہماری عزت نہیں، ہماری توقیر نہیں۔ ذرا میدان کربلا کو اپنی نگاہ کے سامنے لے آنا، تمہارے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے۔ کربلا قبرگاہ نہیں ہے، کربلا درسگاہ ہے، جو تمہیں درس دیتی ہے، جو تمہیں سبق دیتی ہے، جو تمہیں پاٹھ پڑھاتی ہے، جو تمہیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، ایک باپ جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ سوچے کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے، حسین کی زندگی کو یاد کر لینا، نگاہ کے سامنے کتنے بیٹے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، حسین نے نہیں کہا کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ایک میت پہ کہنے والے کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوتا۔ حسین صبر سکھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا کبھی مت کہنا فلاں جگہ حالات ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، ویسے ہو گئے۔ اسلام تو ہر دور میں قربانی مانگتا ہے، اور جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یاد کر لو امام حسین سے، اس دور کے سب سے عظیم آدمی تھے امام حسین، عالی نسب تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ تقوی والے تھے، سب سے زیادہ پرہیزگاری والے تھے، اور سب سے زیادہ بڑی قربانی بھی امام حسین سے لی گئی۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو قدم قدم پر گناہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سے چھوٹی موٹی قربانی لی جاتی ہے، اگر کبھی کبھار ہمیں ستایا جاتا ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حسینی ہو، اور حسینی کبھی غم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جن حالات میں ہوتے ہیں ہمت کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یزیدی نہیں ہیں کہ جدھر ظلم ہوا ہم ظلم کے ساتھ ہو گئے۔ یہ یزیدیوں کا کام ہے کہ ظالموں کی حمایت کر دو، ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ، جو غلط کر رہا ہے وہ طاقتور ہے اگر تو ہم طاقتور کے ساتھ ہو جائے۔ یہ حسین نے نہیں سکھایا۔ تم کمزور ہو، حق اگرچہ کمزور ہوتا ہے لیکن حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں چار یار۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، کربلا پیغام دے رہا ہے تمہیں۔ پہلا پیغام، سب سے پہلا پیغام صبر، دوسرا پیغام ہمت، تیسرا پیغام قرآن، چوتھا پیغام نماز، پانچواں پیغام وفاداری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغام ہیں جو کربلا ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہونے لگے کسی بھی معاملے میں، اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس ہونے لگے، جب دیکھو کہ چھوٹے سے بچے، میرے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو یاد کر لینا میرے امام کی زندگی کو کہ تین بچے تھے نگاہ کے سامنے شہید ہو گئے، ان میں سے 2 بچے نگاہ کے سامنے شہید ہو گئے، پیدا ہو کر کے بھی شہید ہو گئے، جوان ہو کر کے بھی شہید ہو گئے۔ ہم کو تو اللہ نے اولاد نہیں دی، تو ہم اسی پر صبر کر لیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم امام صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تمہیں لگے کہ تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمہیں لگے کہ ہمیں روزی حاصل کرنے کے لیے بچوں کو چھوڑ کر کے مال کمانے کے لیے دوسرے صوبے میں جانا پڑتا ہے، دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے، بچوں کو کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت یہ مت سوچنا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوچ لینا جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی ہے تمہارے لیے۔ اور یہ بھی سوچ لینا کہ امام کربلا میں اپنے دین کی، اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے جب سفر کر سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں، نانا جان کا مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم کیوں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتے؟ ہر سبق کربلا کے اندر آپ کو ملے گا، ہر پیغام آپ کو کربلا کے اندر ملے گا۔ صرف رونے رلانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کے واقعے میں حاضر ہوئے، چند آنسو بہا لیے، داستان کربلا سن لی، کافی ہو گیا۔ آج یہاں سے جاؤ تو ہمت کا سبق لے کر جاؤ، صبر کا سبق لے کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ کہ وفا کیسے کی جاتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ وفاداری دکھانے کی بات آئے تو یاد کر لینا عباس نمبردار کو 4 بیٹے تھے، اپنی ماں کے صرف 4 بیٹے، ام البنین کے صرف 4 بیٹے تھے، وہ چاروں کے چاروں بیٹے حضرت امام حسین کی حمایت میں شہید ہو گئے۔ جب وفا لکھنے کا کسی نے کہا تو میں نے عباس لکھ کے قلم توڑ دیا کہ عباس لکھ دیا تو وفا اسی پر تمام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے پاس دغا بازی مت کرنا، کسی کے ساتھ دھوکے بازی مت کرنا۔ کربلا تمہیں وفاداری سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف آ جائے، یہ دھوکے بازی، یہ دغا بازی بہت عام ہوتی جا رہی ہے قوم کے اندر۔
ایک مثال دے رہا ہوں 5-10 منٹ کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے۔ 2 پارٹنر مل کر کے دکان کھولتے ہیں بمبئی میں، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، ایک کے دن نیت خراب ہو جاتی ہے، دغا بازی کرنے لگتا ہے کہ چلو کاروبار سارا میرا ہو جائے اور اس کو میں یہاں سے الگ کر دوں اور میرا ہی سب کچھ ہو جائے۔ جب ایسی دغا بازی کا خیال دماغ میں آئے تو سوچ لینا کہ عباس علمبردار کا سبق یاد کر لینا کہ وفاداری کیسے کی جاتی ہے، کیسے وفاداری کی جاتی ہے۔ جب دل میں خیال آئے کہ ہم تنہا ہو گئے، ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، احباب نے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا، تو یہ مت کہنا کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حسین کا بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جن کے اوپر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، حسین کی آل پر اور حسین ہی پر نمازوں میں درود پڑھتے اور حسین سے ہی انہوں نے دغا بازی کی تھی۔ اس لیے سوچ لینا اگر کوئی تمہارے ساتھ دھوکے بازی کرے تو یہ سوچ لینا جب حسین کے ساتھ دھوکے بازی ہو سکتی ہے، یزیدیت ہو سکتی ہے، تو ہم کیا چیز ہے؟ صبر سکھاتا ہے، وفاداری سکھاتی ہے، ہر چیز کا درس کربلا کے اندر ملتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا سے سبق حاصل کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا سے ہم عبرت حاصل کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک جئیں حسینی بن کے جئیں، جب تک جئیں حسینی بن کے جئیں، حق کا ساتھ دیں، غلط کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں۔ فتنے اور فساد سے امام نے جس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، امام نے کتنی کوشش کی، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، مصالحت کی کتنی راہیں نکالی۔ یہ کام حسینیوں کا ہے کہ فتنہ اور فساد سے دور رہنا، یہ کام حسینیوں کا ہے، اور فتنہ اور فساد کرنا اور کروانا یہ کام حسینیوں کا نہیں ہے، یزیدیوں کا کام۔ اس لیے جو فتنہ کرتا نظر آئے کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، گھر گرہستی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں جو فتنہ کرتا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ حسینی کردار نہیں ہے، یزیدی کردار ہے، اور جو فتنہ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اصل میں حسینیت اسی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جملوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب